کوئی بھی کام کرنے کا جب اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے تو اس طرح فرماتا ہے کہ تم یہ کام کرو. نماز کی ادائیگی کا حکم دیا تو فرمائے نماز پڑھو. زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا تو فرمائے زکوٰۃ ادا کرو. حج اور دیگر معاملات کی ادائیگی کا حکم دیا تو فرمائے کرو. لیکن جب درود شریف پڑھنے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے فرشتے بھی نبی پر درود پڑھتے ہیں. جو ہمارے بچے ہیں ان کے لیے کن کن مواقع پہ ہم درود و سلام کی ان کو ترغیب دے سکتے ہیں، ان کو رغبت دے سکتے ہیں؟ میرے قریب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم. معزز حاضرین و سامعین، آپ کا میزبان اختر ضیاء آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین گرامی قدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے 1400 سال قبل اس مادر گیتی میں تشریف لائے اور دنیا کو بقعہ نور بنا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات، وہ ہستی، وہ ذات، وہ پیکر ہیں کہ 1400 سال سے ہی آپ کی اسوہ کو، آپ کی سیرت کو بیان کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری ہے. نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے کی بنیادی طور پر 2 طریقے ہیں. ایک کو بیانیہ طریقہ یا ہسٹوریکل میتھڈ کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرے کو موضوعاتی یا عنواناتی میتھڈ کہا جاتا ہے. جو بیانیہ طریقہ کار ہے یا تاریخی طریقہ کار ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہ و سال جو ہیں، یعنی آپ کی پیدائش ولادت مبارکہ سے لے کر آپ کی وصال مبارک تک، اس کے درمیان کے تمام واقعات کو مورخ جو ہے وہ بیان کرتا ہے، ایسے ہی جو خطیب ہے وہ بیان کرتا ہے. لیکن جو دوسرا طریقہ ہوتا ہے موضوعاتی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی سیرت طیبہ کے مختلف عنوانات کو مورخ بھی بیان کرتا ہے اور خطیب جو ہے وہ بھی بیان کرتا ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ نورسی فاؤنڈیشن اور دی اسمارٹ اسکول گوجرا ان کے باہمی اشتراک سے ایک نیا عنوان جو ہے وہ ہم اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے لے کے آ رہے ہیں. اور وہ کیا عنوان ہے؟ وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم للاطفال، یعنی بچوں کے لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جو ہے اس کو پیش کیا جائے، اسے بیان کیا جائے، اس کے موضوعات کو لے کر اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کی جائے. حاضرین گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا کہ بے شک لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جو ہے ان کی ذات میں تمہارے لیے ایک کامل نمونہ موجود ہے. لہٰذا حضور کی زندگی اگر عنوانات کے تحت کوئی، اپنی ضرورت کے تحت کوئی اس انسائکلوپیڈیا سے کوئی چیز اخذ کرنا چاہتا ہے تو وہ عنوانات کے تحت جو ہے وہ بھی وہاں سے اخذ فیض کر سکتا ہے. تو حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو آقا علیہ السلام کی مغازی یا حضور کی سیرت اور آقا کا پیکر ایسے ہی بیان کرتے تھے جیسے بچوں کو ہم قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں. ناظرین گرامی قدر، اپنی اس تمہید کے بعد اب میں اپنے معزز مہمان کا تعارف کروانا چاہوں گا جن سے اظہار خیال کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ان کو دعوت دی ہے. اور ان کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے درود ان پر، سلام ان پر. تو آج کا جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم للاطفال کا پہلا موضوع ہے وہ آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات پہ درود و سلام کے بیان میں ہے. حاضرین گرامی قدر، آج ہمارے درمیان پروفیسر علامہ محمد آصف رضا قادری صاحب موجود ہیں. آپ ایک عرصے سے تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں اور ممبر و محراب کے ساتھ بھی آپ وابستہ ہیں. آپ کو اچھی ایک فالوئنگ جو ہے وہ آپ کی موجود ہے اور آپ الحمدللہ تعالی کافی عرصے سے درس و تدریس سے وابستہ ہیں.
لہٰذا اسی سلسلے میں آج ہم نے ان کو جو موضوع دیا ہے وہ ہے درود ان پر، سلام ان پر، یعنی درود و سلام کی اہمیت و فضیلت جو ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، بڑوں کو درود پاک کی طرف ہم کیسے رغبت دلا سکتے ہیں، کیسے راغب کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی پروفیسر صاحب، آپ کے کیسے حال ہیں، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم احسان مالک کا۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمیں عزت بخشی، اور آپ ہمارے اسٹوڈیو میں نورسی فورم اور جو اسمارٹ اسکول کا فورم ہے اس میں آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے خوبصورت پروگرام میں مجھ ناچیز کو موقع دیا گفتگو کا۔ یقیناً یہ میرے لیے سعادت اور عزت کی بات ہے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اس پروگرام کو کامیابی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ناظرین، اب چلتے ہیں ہم اگلے پروگرام کے فارمیٹ کی طرف، اور میں اپنے معزز مہمان کے تعارف کے بعد ان سے اب سوالات کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جیسے کہ ہمارا عنوان ہے آج کا درود ان پر، سلام ان پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود و سلام کی جو فضیلت ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں چونکہ یہ پروگرام سیرت النبی للاطفال کے سلسلے کا پروگرام ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ درود و سلام کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ درود کا معنی، درود پاک کا معنی جو لفظی ہے وہ تو ہے رحمت اور طلب رحمت کے۔ ٹھیک ہے۔ اور کسی بھی شخصیت کے ساتھ جب ہم محبت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ عقیدت کے اظہار کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو درود شریف جو ہے نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کے اظہار کا ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر یہ ایسا طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس طریقے کو اختیار اور اپنانے کا حکم بھی دیا۔ وہ جو آپ نے شروع میں گفتگو کی نا، درود و سلام کی اہمیت کے حوالے سے میں اتنا عرض کروں گا کہ سورہ احزاب کا اگر ہم مطالعہ کریں تو وہاں پر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ سامعین اس کے معنی سے بخوبی واقف ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیں آپ، سامعین کی طرف بھی میں عرض کروں گا کہ کوئی بھی کام کرنے کا جب اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے تو اس طرح فرماتا ہے کہ تم یہ کام کرو۔ نماز کی ادائیگی کا حکم دیا تو فرمائے نماز پڑھو، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا تو فرمائے زکوٰۃ ادا کرو، حج اور دیگر معاملات کی ادائیگی کا حکم دیا تو فرمائے کرو۔ لیکن جب درود شریف پڑھنے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے فرشتے بھی نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ یعنی جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک تو ہم اپنے رب کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، نہ صرف عمل کر رہے ہیں بلکہ رب کی سنت بھی اختیار کر رہے ہیں کہ درود پڑھنے کا اللہ حکم بھی دے رہا ہے اور درود خود بھی پڑھتا ہے۔ تو لہٰذا جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تو رب کے فرمان پہ عمل بھی ہے اور رب کی سنت پہ بھی عمل ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ نے خوبصورت انداز میں علامہ صاحب درود پاک کا جو معنی ہے وہ بھی ہمارے سامنے رکھ دیا، اور قرآن مجید کی روشنی میں آپ نے اس کی اہمیت کو بھی بہت ہی اچھے انداز میں واضح کر دیا۔ اگلی جو بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ درود پاک کی فضیلت جو ہے، درود پاک ہر کام کی ایک فضیلت ہے، نماز کی فضیلت ہے، ہر نیکی کے کام کی صدقہ دینے کی فضیلت ہے، درود پاک جو ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ درود شریف کے فضائل پر ہمارے بزرگوں نے پوری کتاب لکھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے فضائل اتنے زیادہ ہے کہ جتنی گفتگو کی جائے میں سمجھتا ہوں کم ہے، لیکن تھوڑے سے وقت میں چند ایک باتیں میں سامعین کی نظر کرتا ہوں۔ دیکھیں کہ جب بھی کوئی نیک عمل کیا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اس نیک عمل کرنے پر مجھے ثواب کیا ملے گا۔ ٹھیک۔ نماز پڑھی تو ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ثواب کیا عطا فرمائے گا۔ اسی طرح درود شریف جب ہم پڑھتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے کہ ثواب کیا ملے گا۔ ثواب اتنا زیادہ، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔
نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک میں میرے اور آپ کے کریم آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر سلامتی یعنی عافیت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ افراتفری کا شکار ہے، پریشان ہے۔ تو میں سب کی خدمت میں عرض کروں گا، چاہے بڑے ہیں چاہے وہ چھوٹے ہیں، کہ عافیت اور سلامتی طلب کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود شریف جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پڑھا جائے۔ میرے قریب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے اور 10 گناہ جو ہے اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، 10 درجے، اور ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اگر ہم کثرت کے ساتھ درود پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کتنے ایک بندہ مومن کے درجات کو بلند فرمائے گا، کتنے گناہ اس کے معاف فرمائے گا۔ تو لہٰذا درود شریف کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ درود شریف کے حوالے سے دلائل الخیرات شریف ایک بڑی مستند کتاب ہے، اور ہمارے تمام مشائخ، تمام سلاسل کے جو بزرگ ہیں ان کا یہ وظیفہ رہا ہے، اور آج بھی الحمدللہ صوفی مشائخ اور علماء اس کا وظیفہ کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ جو درود شریف جمعہ کے دن پڑھا جاتا ہے، دلائل الخیرات شریف میں یہ روایت ہے کہ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے کہ اے میرے فرشتوں، یہ جو بندہ درود پڑھ رہا ہے میرے محبوب پر، تو اللہ فرماتا ہے اس بندے پر میں اتنا کرم کروں گا، مجھے اپنی عزت کی، مجھے اپنی جلال کی، مجھے اپنے جود و کرم کی، مجھے اپنی بلندی کی قسم، میں اس کو درود کے ایک ایک حرف پر جنت میں ایک ایک محل عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور مزید کے اللہ کے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے جنت میں محل بھی عطا کروں گا۔ پھر فرمایا کہ یہ جو بندہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھ رہا ہے، یہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ اتنی بڑی فضیلت۔ اب ہم میں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جنت مل جائے، درجات بلند ہو جائے، گناہ معاف ہو جائیں، اور پھر محبوب علیہ السلام کی قربت اور معیت حاصل ہو جائے۔ تو درود شریف جنت میں درجات بلندی کا باعث بھی ہے، جنت میں دخول کا باعث بھی ہے، اور محبوب علیہ السلام کا قرب اور معیت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ اور طریقہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یعنی جو ہماری جس طرح آپ نے پورا خلاصہ کر دیا، جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب کا ذریعہ بھی ہے، تو ایک روایت اس طرح کی بھی ہے نا کہ ہماری جو دعائیں ہیں ان کی قبولیت جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ اللہ نے جوڑ دی ہے۔ جب تک آپ درود نہیں پڑھتے، بندے کی دعا، بندہ مومن کی دعا جو ہے آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے، معلق رہتی ہے۔ تو لہٰذا جب بھی آپ دعا مانگے، جب بھی ہمارے بچے خصوصاً جب دعا مانگے، بڑے دعا مانگے، تو ان کو چاہیے کہ دعا کے شروع میں اور دعا کے آخر میں نبی مکرم محبوب رب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف ضرور۔ سبحان اللہ سبحان اور جو درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے درود و سلام کی جو ہے وہ فضیلت اور اس کی اہمیت بیان کی ہے۔ آخر پہ میں اب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج چونکہ یہ ہمارا پروگرام بچوں کے لیے ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، جو ہمارے بچے ہیں ان کے لیے کن کن مواقع پہ ہم درود و سلام کی ان کو ترغیب دے سکتے ہیں، ان کو رغبت دے سکتے ہیں؟ وہ کون کون سے مواقع، محل اور مقامات ہیں کہ جو ہماری روزمرہ کی ظاہر ہے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، مساجد میں بھی جاتے ہیں، مدارس میں، تو کہاں ہم درود پاک کی ان کو ترغیب دے سکتے ہیں؟ جی قبلہ ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے میں ذرا کچھ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بات کروں گا کہ بچوں کو اس طرف راغب کرنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ بچے اگر اس عمر میں اس عمل کی طرف راغب ہو جائیں گے تو جب تک وہ حیات ہے، جب تک ان کی زندگی ہے، تو بچپن میں سیکھا ہوا سبق بندہ کبھی نہیں بھولتا۔ آپ کا یہ سوال جو ہے کن مواقع پہ اس کی اہمیت اور فضیلت، دیکھیں سب سے اہم جو ایک موقع ہے وہ ہے ہماری درس گاہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے سکول، ہمارے کالجز، ہمارے دینی مدارس، ایک وقت تھا
اب بھی یہ کہیں کہیں ہمیں نظر آتا ہے، جیسے کہ آپ کے دی اسمارٹ اسکول میں ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ صبح فرسٹ ٹائم جو ہے یہ اسمبلی ہوتی ہے، باقاعدہ اس میں تلاوت ہے، نعت ہے، درس، اس طرح کچھ اور اداروں کے اندر. لیکن کبھی ایک ایسا وقت تھا کہ ہم جب اسکول پڑھتے تھے تو اسمبلی میں باقاعدہ تلاوت ہوتی تھی، نعت شریف پڑھی جاتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اسکول اور کالجز اور مدارس یہ ایسی جگہ ہیں جہاں پر اسمبلی تو ہونی ہے، اگر نہیں ہوتی تو ہونی چاہیے، اس سے بچوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. وہاں پر بچوں کو اس طرف راغب کیا جا سکتا ہے. اس کا ایک خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ جب آپ تلاوت کریں، جب آپ نعت شریف پڑھیں تو بچوں کو اجتماعی طور پر درود شریف پڑھنے کا موقع دیں. ٹھیک ہے، جب بچے اجتماعی طور پر درود شریف پڑھیں گے. اب اسمبلی میں بچے 9th کے بھی ہیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بھی ہیں، اور نرسری کے بھی ہیں، پرائمری کلاس کے بھی ہیں. تو جب اس عمر میں اجتماعی طور پہ درود شریف پڑھیں گے، میں سمجھتا ہوں خیر و برکت کے ساتھ ساتھ بچوں کی روحانی تربیت بہت زیادہ ہوگی. اور پھر مساجد ایک ایسی مقدس جگہ اور مقام ہے جہاں پر ہر کسی نے جانا ہی جانا. بے شک. اور ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کا ایک خوبصورت طریقہ رہا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد درود و سلام جو ہے وہ اجتماعی طور پر پڑھا جاتا ہے. اگر ہمارے علماء اور خطباء ہر جمعے نہیں تو کم از کم 1-2 جمعہ چھوڑ کر درود شریف کی فضیلت اور اہمیت پہ گفتگو کریں اور نمازیوں سے یہ زور سے کہے. اور علماء کی ایک قدر ہے معاشرے کے اندر، علماء اثر و رسوخ رکھتے ہیں معاشرے کے اندر. اگر وہ 1-2 جمعہ میں یہ بات کریں کہ بھی اینڈ پہ سنتوں کی ادائیگی کے بعد درود شریف بھی آپ نے پڑھنا ہے اور نعت کی صورت میں پڑھنا ہے، اردو کلام میں پڑھنا ہے، تو یقیناً احباب جو ہے، نمازی جو ہے وہ پڑھیں گے. اور بچے جمعہ میں کیونکہ سب سے پہلے جاتے ہیں مساجد کے اندر، تو بچوں کو وہاں پر بڑا خوبصورت درس دیا جا سکتا ہے. اسی طرح مدارس ہے، مدارس کے اندر بھی اسمبلی کا اہتمام ہوتا ہے، تو مدارس کے اندر بھی بچوں کو اس طرف راغب کیا جا سکتا ہے. اچھا، جو اسکول کی میرے ذہن میں ایک بات، آپ کی بات سے بات نکلی، اسمبلی اسکول وینز جا رہی ہوتی ہیں ہماری، بسیں جا رہی ہوتی ہیں، تقریباً بسیں گھر پہنچنے تک آدھا گھنٹہ 35 منٹ 40 منٹ لے سکتی ہیں. یعنی ترغیب یہ بھی دی جا سکتی ہے اس بچوں کو کہ وہ اپنی بس میں، وین میں چڑھتے ہوئے جب آپ گھر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں اس میں بھی درود پاک پڑھا جا سکتا ہے. بالکل اس طرح ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا. اگر اس طرح ہو جائے تو سبحان اللہ. بچے جب سکول کے لیے گھر سے نکلتے، وین میں بیٹھتے، سکول تک پہنچنے میں کچھ منٹ لگتے ہیں ان کو، اسی طرح جاتے ہوئے بھی کچھ ٹائم لگتا ہے. اگر وہاں پر اجتماعی طور پر کوئی درود شریف پڑھنے کا اہتمام ہو جائے تو سفر بھی خیریت کے ساتھ گزرے گا. درود شریف کی برکتیں ہیں. پھر بچوں کو ایک چیز جب بار بار کہیں گے تو بچوں کے ذہن میں اس کی افادیت اور اس کی اہمیت جو ہے وہ اجاگر ہوگی. اور یہ سبق ہمیں ہمارے اسلاف نے الحمدللہ عطا کیا ہے. تو لہٰذا آپ کا یہ سوال بڑا زبردست ہے اور اس پہ عمل ہونا چاہیے. آخری بات جو ہے، میں ماؤں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ کیونکہ پہلی جو مائیں تھیں وہ بڑی عظیم مائیں تھیں. روحانیت اور جو درود پاک ہے یا قرآن پاک کی تلاوت ہے وہ ان کا وتیرہ رہا. جو ہمارے اسلاف کی اگر ہم کہانیاں یا ان کی سٹوری یا ان کی بایوگرافی پڑھتے ہیں تو ہمیں مائیں جو ہیں ان کو لوریاں دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آج سوشل میڈیا کی جو عمر ہے یا سوشل میڈیا ایج میں ہم اس وقت جی رہے ہیں، تو اس موقع پہ آپ ان ماؤں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، آپ کا سوال بڑا زبردست ہے. جب ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی سیرت پڑھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی مائیں اپنے ان بچوں کو گود میں لے کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. لیکن بدقسمتی ہے ہماری کہ بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہے اور ماں ڈرامہ دیکھ رہی ہے، گانے سن رہی ہے، یا اس کے ہاتھ میں موبائل ہے. کیا یہ اچھا ہو کہ جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے، لوریاں دے، بجائے یہ کہ اس کے بچے کے کانوں میں گانوں کی آواز جائے یا موسیقی کی آلات موسیقی کی آواز جائے. کیا ہی بہتر ہے کہ اگر ماں اس موقع پر درود شریف پڑھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر ہماری مائیں اس طرح شروع کر دے تو کوئی دوری نہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر انقلاب آ جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علامہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے خوبصورت موضوع پہ انتہائی مدلل انداز میں اور انتہائی خوبصورتی کے ساتھ
ہمارے ناظرین جو ہے ان کے سامنے اس موضوع کو بیان کر دیا. میں بار دیگر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہمارے درمیان تشریف لائے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی جب ہم بلائیں گے ایسے پروگراموں کے لیے تو آپ ہمیں وقت اپنا قیمتی جو ہے وہ عنایت فرمائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی بہت مہربانی اور آپ کا شکریہ. آپ نے اتنی خوبصورت موضوع پر اور خوبصورت موقع پر مجھ جیسے بندے کو دعوت دی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ. محترم ناظرین, آپ نے علامہ محمد آصف رضا قادری صاحب کی گفتگو سنی. درود ان پر, سلام ان پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور درود و سلام پیش کرنا, درود پاک پڑھنا, یہ ہماری خوش قسمتی ہے. ہماری اللہ کا جہاں حکم ہے وہاں ہماری خوش قسمتی کے دروازے کھلتے ہیں, ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. جنت میں داخلہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ مشروط کر دیا ہے. میں اپنے تمام سننے والوں کو یہی کہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام کے حوالے سے اپنی اولادوں کو اس طرف راغب کیجئے, اپنے بچوں کو اس طرف راغب کیجئے, اس لیے کہ آج کا جو بچہ ہے وہ کل کا عظیم لیڈر بن سکتا ہے, سیاستدان بن سکتا ہے, رہبر و رہنما بن سکتا ہے. لیکن اگر اس کی گھٹی میں درود و سلام کی لوری ہوگی, اگر اس کی گھٹی میں درود و سلام کی آوازیں جائیں گی, تو میں سمجھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات جو ہیں وہ اس کو کثرت سے ملیں گی. اپنے میزبان اختر ضیاء کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.